الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام، قابل عزت اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 93 سورہ یونس آج ہمارا سبق ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اس سورت کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے آپ ایک اور سورت کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ جو آج کا سبق ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خاص طور پہ جو پہلی آیت ہے تو آپ نے اس کو سننا ہے اور اس کو پڑھنا ہے تو اپنی زندگی کو ساتھ ساتھ چیک کرتے جانا ہے۔ قرآن کا مطلب بھی یہ ہے کہ قرآن ہمیں ایک آئینہ دکھاتا ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور اگر ہم آئینہ نہ دیکھ سکیں یا نہ دیکھنا چاہیں تو پھر قرآن سے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج کا جو سبق ہے، بالخصوص جو پہلی آیت ہے وہ جو آئینہ پیش کر رہی ہے، تو پڑھتے ہوئے ساتھ اس کو دیکھتے جانا ہے اور اپنے چہرے پر، اپنی باڈی پر جہاں جہاں داغ ہمیں نظر آئیں تو ان کو دور کرنے کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ عطا فرمائی۔ بوّأنا اور مبوّع اس کا معنی ہوتا ہے پناہ گاہ، رہنے کی جگہ، ٹھکانہ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھی، صدق کا معنی ہے بہت ہی عمدہ، بہت اچھی، شایان شان، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھی ان کے شایان شان رہنے کی جگہ اور ٹھکانہ ان کو عطا کیا۔ یہ ایک نعمت ہو گئی۔ ساتھ اللہ نے دوسری نعمت کا ذکر کیا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بہت پاکیزہ اور عمدہ چیزیں ان کے لیے، ان کے کھانے کا بندوبست ان کے لیے کیا۔ ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ اور عمدہ چیزوں میں سے۔ جو اس سے پچھلا رکوع گزرا ہے، پچھلے ہفتے جو ہم نے سبق پڑھا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس میں انکار کرنے والے اور انکار کرنے والوں کا انجام ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آج کے سبق میں اللہ بتا رہے ہیں جو مان لیتے ہیں تو ماننے والوں کو اللہ پاک انعام کیا عطا فرماتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے جب مان لیا، اللہ نے کیا انعام عطا فرمائے؟ تو سب سے پہلے فرمایا ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ۔ یہ جو اپنا ملک ہوتا ہے، اپنی اسٹیٹ ہوتی ہے، اپنی ریاست ہوتی ہے، یہ اللہ کے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اور یہ انعام جب بنی اسرائیل کے پاس نہیں تھا تو پھر ان سے پوچھیں ان کی کیا حالت تھی۔ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ سے سوالات کرتے تھے، اللہ سے درخواستیں کرتے تھے میں رہنے کی جگہ۔ اللہ پاک نے ان کو ملک عطا فرمایا
اور ملک بھی ایسا دیا کہ بغیر کوئی تنکا توڑے اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ فلسطین اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو عطا کر دیا بغیر لڑائی کے، بغیر لشکر کشی کے۔ تو اپنی ریاست، اپنا ملک آزاد فضا رہنے کے لیے یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہلے اس کا ذکر کیا اور اس کے بعد باقی کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا۔ اگر آپ کے پاس اپنی ریاست نہ ہو، اگر آپ کے پاس اپنا ملک نہ ہو جس میں آپ آزاد ہوں، تو اگر آپ کے پاس رزق ہو بھی تو اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے پہلے ملک کا اور ٹھکانے کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رزق کا ذکر کیا، چیزوں کا اور ریسورسز کا ذکر بعد میں کیا۔ تو ہم نے بنی اسرائیل کو بہت عمدہ، عزت والا، بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور پاکیزہ چیزوں میں سے ہم نے ان کو رزق عطا کیا۔ یہ رزق کیا ہے؟ بہت عمدہ وسائل عطا کیے ان کو، اور اس میں سکون بھی شامل ہے، اس میں اولاد بھی شامل ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں، اس میں پہننے کی چیزیں بھی شامل ہیں۔ رزق کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پاکیزہ، بہترین، عمدہ چیزیں ہم نے ان کے رزق کے بندوبست کے طور پر ان کو عطا فرمائی۔ پھر ان سے ایک جرم ہوا۔ تو میں نے جیسے عرض کیا نا کہ اس میں ہم نے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی ہے۔ تو جب اللہ بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ان کو عطا فرمائی تھیں، تو اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ یہ آزاد فضاؤں میں سانس لینا، یہ دنیا کی زندگی کے لیے ریسورسز ہمیں جو عطا فرمائے گئے ہیں، بہترین رہنے کی جگہیں، بہترین سفر کرنے کے لیے سواریاں، صحت اور اولاد و تندرستی، کھانے پینے کی نعمتیں، اللہ رب العالمین نے بہت سی دنیا سے بہتر ہمیں عطا فرما رکھی، بہت سی دنیا سے بہتر ہمیں عطا فرما رکھی۔ ایک تو اللہ کی نعمتوں کو چیک کریں، اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کیا ہوا۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے ذکر فرمایا نا کہ بنی اسرائیل سے ایک جرم ہو گیا اور اللہ نے وہ جرم ذکر کیا، اب اس جرم کو بھی چیک کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا آپس میں اس وقت تک جب ان کے پاس علم آ گیا۔ علم آ گیا ان کے پاس تو انہوں نے اختلاف کر لیا۔ جیسے جیسے اللہ ان کو علم دیتے جا رہے تھے، ویسے ویسے علم تو ہوتا ہے راستے کو سیدھا کرنے کے لیے، مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اللہ کا دکھایا ہوا راستہ اچھے طریقے سے نظر آ جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اپنی زندگی کے مقصد کی سمجھ آ جائے، یہ ہوتا ہے علم۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس علم آ چکا تھا تو علم آنے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، وہ لڑ پڑے، وہ تقسیم ہو گئے، وہ فرقے بن گئے، انہوں نے آپس میں لڑائیاں شروع کر دی۔ یہ تھا وہ جرم جو انہوں نے کیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ آپ جو نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں ان کو دیکھیں۔ جب اللہ نعمتیں دیتے ہیں نا، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، انسان کا ذہن تھوڑا سا آسانی میں ہوتا ہے، تو پھر ایک اور نئی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اختلافات، یہ لڑائیاں، آپس میں جھگڑے یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ نے ہمیں رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے، کھانے کے لیے روزی رزق دیا ہوا ہے، جن کے پاس نہ چھت ہے نہ کھانے کے لیے کوئی چیز، آپ ان سے پوچھیں اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ یعنی ایسے بھی آج 21ویں صدی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، مسلمان ایسے موجود ہیں جو بیچارے پانی پی کر روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، ان کی سحری پانی کے ساتھ ہوتی ہے، nothing else to eat، کچھ اور ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم کیسی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جب اللہ آسودگی عطا کرتے ہیں، اللہ خوشحالی عطا کرتے ہیں، اللہ پراسپیرٹی عطا کرتے ہیں، تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پھر یہ بدماشیاں اور سازشیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں جب ان کے پاس علم آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، فرقے بنا لیے،
جھگڑے شروع کر دیے۔ خاص بات جو اللہ نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا، فرقے بنائے، جھگڑے شروع کیے، یہ جہالت کی وجہ سے نہیں تھے، کم علمی کی وجہ سے نہیں تھے، اس کی ریزن یہ نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتے نہیں ہیں، حتیٰ جاہم العلم، علم ان کے پاس آ چکا تھا، اللہ نے ان کے سیکھنے سکھانے کے سارے انتظامات کیے ہوئے تھے، اس کے بعد علم آنے کے بعد انہوں نے جھگڑے کیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جہالت کی نشانی ہوتی ہے، لڑائیاں جھگڑے، یہ تقسیم فرقے بندیاں، یہ جہالت کی نشانی ہوتی ہے، یہ پڑھی لکھی جہالت ہوتی ہے، پڑھی لکھی جہالت، یہ وہ عام جہالت نہیں ہوتی، یہ علم آ جانے کے بعد جو جہالت ہوتی ہے یہ وہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا کوئی مجبوری نہیں تھی ان کی، کوئی مجبوری ہو نا، جو سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں چلا، اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، تو علم نہیں تھا، روشنی نہیں تھی ہمارے پاس، ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی، علم آ جانے کے بعد انہوں نے پھر اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، ایک دین کے 20 دین بنا لیے۔ یہ اب میرے جو ہے نا، میں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس پہ غور فرمائیں۔ ایک دین اللہ نے دیا تھا اور اس دین کے انہوں نے 20 دین بنا لیے، اور پھر کیا اصل دین، وہ ہر فرقہ یہ کہتا تھا کہ اصل دین تو میرے پاس ہے، اصل دین تو ہماری برادری کے پاس ہے، اصل دین تو ہماری فیملی کے پاس ہے، اصل دین تو میرے فرقے کے پاس ہے، باقی سب تو نعوذ باللہ جیسے فتوے لگتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ جو عبادت کی جگہ ہوتی ہیں، جہاں بندہ عبادت کرتا ہے اپنے علم کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ عبادت کی جگہ بھی آج ہم نے تقسیم کر لی ہیں، عبادت کی جگہوں کو بھی تقسیم کر لیا ہے، اس پہ بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں، اور ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے فلاں فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو ایک تو اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، دوسرا خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے ہی فارغ ہو جائے گا، اور تیسرا خطرہ یہ ہے کہ اس کا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کوئی چھوٹا موٹا تو ہم فتویٰ بھی نہیں دیتے نا، یا تو ایمان سے فارغ کرتے ہیں، یا اس کا نکاح ہی ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہونے دیتے۔ یہ سارا کچھ ہم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ اب عبادت خانوں کو بھی تقسیم کر لیا ہے، یہ جو عمارتیں نا جس کا نام مسجد ہے، اس کو ہم نے عمارت بنا دیا اپنے فرقے کی، اور پھر ہم فیصلہ کرنے لگ پڑے کہ کس کی قبول ہوگی کس کی نہیں ہوگی۔ تو اتنا بڑا ظلم ہے یہ، کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے جو 4 شیٹ لگائے نا بنی اسرائیل پر، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ آپس میں تقسیم ہوئے، انہوں نے فرقے بنائے، انہوں نے جھگڑے کیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، تیرا رب ان کو معاف نہیں کرے گا، تیرا رب ان کو جانے نہیں دے گا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلے کرے گا، ان ساری چیزوں کے بارے میں جن میں وہ لڑتے رہتے تھے، جن میں وہ لڑتے رہے، جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے اختلافات کیے، جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے آپس میں جھگڑے کیے اور فرقے بنائے، تیرا رب قیامت کے دن ان کو جانے نہیں دے گا، ان کے درمیان فیصلے کرے گا۔ کون صحیح تھا کون غلط تھا، یہ رب سارے جو ہے نا، یہ ساری چیزیں وہ 2 and 2 4 کی طرح ان کے سامنے پیش کرے گا۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جو انداز اللہ نے قرآن میں مختلف جگہ پہ اختیار فرمایا ہے۔ وہ انداز یہ ہے کہ بات نبی علیہ السلام سے کی جاتی ہے، لیکن جواب دیا جاتا ہے ان کا جو کافر سوال اٹھایا کرتے تھے، یا نہ ماننے والے جو اعتراضات کیا کرتے تھے، اور جو سازشیں کیا کرتے تھے، جو انہونی قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، ان انہونے سوالات کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے، لیکن نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ قرآن کا ایک اپنا انداز ہے۔ بعض اوقات اللہ ان کو مخاطب کرنا نہیں چاہتے، اور بعض کو حکمت ایسی اللہ اختیار فرماتے ہیں
کہ جواب سارا ان کی باتوں کا ہوتا ہے لیکن خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آپ یہ سنیں، خطاب تو نبی علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں لیکن جواب سارا ان کی باتوں کا دیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کی کیا نشانی ہے، اس کی کیا شہادت ہے، اس کی کیا گواہی ہے، ہم کیسے مانیں اور کیوں مانیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ رب العالمین، اور ہم یہ کیسے مانیں اور کیوں مانیں کہ جو کچھ کلام آپ پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ وحی کے ذریعے سے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، تو ترجمہ تو اس کا یہی ہوگا کہ اگر اے نبی آپ شک کے اندر ہیں، لیکن اصل میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اعتراض کرنے والو اگر تمہیں کوئی شک ہے، اصل اس کا مطلب یہ ہوگا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، اگر آپ شک کے اندر ہیں مما انزلنا الیک، اس کے بارے میں جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا، آپ کی طرف جو ہم نے نازل کیا وحی کے ذریعے سے، اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی شک ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اعتراض کرنے والوں اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے، اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ ان سے پوچھ لیں جن کو ہم نے پہلے کتابیں دی تھیں آپ سے پہلے، اور وہ کتابوں کو پڑھنے والے جو ہیں آپ ان سے پوچھ لیں جو کتابوں کے پڑھنے والے ہیں آپ سے پہلے جن کو ہم نے کتابیں دی تھی، ان کی کتابوں میں ہم نے ساری نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں، اشارے بھی دیے ہوئے ہیں، نشانیاں بھی بیان کی ہوئی ہیں، مقصد بھی بیان کیا ہوا ہے، ضرورت بھی بیان کی ہوئی ہے، وہ سارا کچھ ہم نے وہاں بیان کیا ہوا ہے، آپ ان سے پوچھیں ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالموں اپنی کتابیں دیکھو، اور جو ہم نے ان کی تمہاری کتابوں کے اندر بھیجا ہے اس کو پڑھو، تو تمہیں میرے نبی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جاءک الحق من ربک، یہ سارا کچھ حق ہے اور یقیناً سچ ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہی آیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، اب بالکل بالکل شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کوئی شک نہیں تھا، آپ کے تو دل اور دماغ میں کبھی شک گزرا ہی نہیں ہے، تو اللہ پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں؟ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ شک کرنے والے نہ بنو، اپنی کتابیں دیکھو، وہاں تمہیں نشانیاں بھی مل جائیں گی، وہاں تمہیں شہادتیں بھی مل جائیں گی، تمہاری کتابیں خود گواہ ہیں، وہ شہادتیں دے رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کتاب آ رہی ہے، نبی آ رہا ہے، اور نشانیاں بھی بیان کی ہوئی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں میں آپ شامل ہرگز نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین انہی کو کہہ رہے ہیں شک کرو گے تو بچ نہیں پاؤ گے، اگر شک میں رہے، ہاں دلیل کو چیک کرو، ایویڈنس کو چیک کرو، شہادتوں کو چیک کرو، ایویڈنس دلیل شہادتیں دیکھو، اس کو پرکھو علم کی بنیاد پر چیک کرو، اور اگر پھر بھی خواہ مخواہ کے شک تم نے پیدا کیے اللہ کے حکموں کے بارے میں تو نقصان سے بچ نہیں پاؤ گے۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعنی وہ تو خود منتظر تھے نا، وہ تو انتظار کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، جب اپنی کتابیں پڑھتے تھے نا تو انتظار کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اللہ ہمیں وہ جس نبی کے بارے میں آپ یہاں فرما رہے ہیں اللہ ہمیں اس کا زمانہ عطا فرما دینا، اللہ ہمیں ان سے ملاقات نصیب فرما دینا، اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے کی اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دینا، اللہ وہ ہمارے قبیلے میں بھیجنا۔ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، بشارتیں موجود ہیں، شہادتیں موجود ہیں، اور جب وہ پڑھتے تھے تو سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب وہ آ گیا نبی جس کا وہ انتظار کر رہے تھے تو تعصب نے ان کو روک دیا، پریجوڈس اینڈ تعصب، اس نے روک دیا۔ تعصب یہ تھا کہ چونکہ میرے قبیلے میں نہیں آیا، تعصب یہ تھا کہ پھر ہماری دکانداری کا کیا بنے گا، اس تعصب نے ان کو روک دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن کے اوپر تیرے رب کا حکم، تیرے رب کی بات سچی ہو گئی ہے، تیرے رب کی بات جن پہ چسپاں ہو گئی ہے، تیرے رب کی بات جن پہ لاگو ہو گئی، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کون تیرے رب کا فیصلہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یہاں کلمۃ ربک کا معنی تیرے رب کا فیصلہ۔
ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کا فیصلہ لاگو ہو چکا ہے، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ اگلی آیت کو شامل کر لیں پھر میں اس کی بات کرتا ہوں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگر ان کے پاس آ جائے نا ہر قسم کی نشانی، ہر قسم کی نشانی، جو وہ منہ سے دلیل مانگے وہ آپ دے دیں، جو وہ معجزہ ڈیمانڈ کریں آپ ان کو دکھا دیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگر ہر نشانی بھی آپ ان کے سامنے پیش کر دیں، ان کے پاس آ جائے تو نہیں مانیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، دردناک عذاب کو سامنے نہیں دیکھ لیں گے، یہ ظالم نہیں مانیں گے۔ تو تیرے رب کا فیصلہ کون سا ہے جو ان پہ چسپاں ہو گیا ہے؟ نہیں مانیں گے۔ اور رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو ہدایت ہے نا یہ ریوڑیاں نہیں ہیں، ہدایت جو ہے یہ ریوڑیاں نہیں ہیں جو اللہ تقسیم کرتا پھر رہا ہے۔ تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جس کے دل میں حق کی خواہش پیدا ہوگی، جس کے دل میں حق کی طلب ہوگی، جس کے دل میں راہ راست پانے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ جس کے دل میں حق کی طلب نہیں ہوگی، جس کے دل میں حق کی خواہش نہیں ہوگی، اور جو حق کا طلبگار نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین زبردستی اس کے ہاتھ میں حق نہیں پکڑائیں گے۔ اللہ ایسا نہیں کرتے۔ ہدایت کے بارے میں اللہ کا یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی پالیسی نہیں ہے۔ اللہ کی پالیسی یہ ہے کہ لوگ دلیل کو دیکھیں، لاجک کو چیک کریں اور پھر اپنی مرضی سے انتخاب کریں، یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ ان کے اندر کوئی طلب نہیں ہے، چونکہ ان کے اندر کوئی خواہش ہو، کوئی جذبہ نہیں ہے، لہذا اللہ کا فیصلہ ان پہ چسپاں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے کیونکہ اندر ان کا تیار نہیں ہے، اور جو سوالات کر رہے ہیں نا جان بوجھ کے شرارت کے طور پہ کر رہے ہیں، یہ ماننے کے لیے نہیں سوالات کر رہے۔ لہذا اگر ہر قسم کی نشانی دے بھی دیں، آپ ہر سوال پورا بھی کر دیں، نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اب اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی یعنی اپنا پرنسپل بیان کیا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کوئی ایسی بستی نہیں ہے، کوئی ایسی بستی نہیں گزری جو ایمان لائی ہو عذاب دیکھنے کے بعد، اور ان کے ایمان نے ان کو نفع پہنچایا ہو۔ کوئی ایسی بستی نہیں ہے جو عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لائی ہو اور ان کے ایمان نے ان کو نفع پہنچایا ہو، یعنی ان کا ایمان قبول ہو گیا ہو یا عذاب سے بچ گئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا پرنسپل ہے، ایسا نہیں ہوا، ایسی کوئی بستی نہیں گزری الا قوم یونس، سوائے ایک مثال کے، اور اللہ فرماتے ہیں وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایکسیپشنل کیس کیوں ہے یونس علیہ السلام کی قوم کا؟ بائی دا وے یہ وہ لفظ ہے قوم یونس، یونس علیہ السلام کا یہاں نام استعمال ہوا، تو اسی نام کی وجہ سے، اسی لفظ کی وجہ سے اللہ نے یا نبی علیہ السلام نے سورت کا نام یونس رکھ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اس کو بچا لے، اس کا ایمان قبول ہو جائے یا اس کو نفع پہنچائے، کبھی نہیں، سوائے یونس کی قوم کے۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ہٹا دیا ان سے رسوائی اور ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی سے۔ دنیا کی زندگی میں جو رسوائی اور ذلت کا عذاب ان پہ آیا تھا ہم نے ہٹا دیا، بچا لیا ہم نے ان کو۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ان کو ایک مقررہ مدت تک زندہ رہنے کے لیے موقع دیا، اور ہم نے ان کو سامان زندگی دیا۔ متاع کا معنی ہوتا ہے زندگی کا سامان، یعنی ہم نے موقع دے دیا ان کو، مہلت دی زندگی گزارنے کی ایک مقررہ مدت تک، ایک اور ان کو چانس دے دیا۔ کیا ہوا تھا اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، سورہ صافات میں آئیں گی، سورہ انبیاء میں آئیں گی، وہ جہاں جو تفصیل آئے گی نا میں انشاءاللہ وہاں پہ آپ سے وہ ساری باتیں شیئر کروں گا۔ ابھی آپ مختصر اس کو سمجھ لیں جو بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے
کہ ہوا یہ تھا کہ یونس علیہ السلام بھی باقی انبیاء کی طرح انہوں نے ہر کوشش کی، ہر قسم کی دلیلیں پیش کی، ہر طرح سے سمجھایا، قوم نے انکار کیا۔ بالآخر اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، یونس علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اپنی قوم کو بتا دو تمہارے پاس 3 دن ہے، اب 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے اندر اندر اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم نے لمٹ کراس کر لی ہے، اب اس کے بعد تمہارے لیے پھر عذاب کا فیصلہ ہوگا، یہ اعلان کر دو۔ یونس علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ اب جب اعلان ہوا تو کچھ ان کے جو سمجھدار لوگ تھے نا، بہتر انہوں نے کہا کہ یار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت یونس نے ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ بولا ہو، کبھی انہوں نے غلط بیانی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا انہوں نے جب اعلان کیا ہے تو ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے مشورہ یہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 دن ہے نا، آپ جو ہے وہ یونس کو اپنی نظروں میں رکھو، خاص خیال رکھو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا اعلان ہوتا ہے تو نبی اور نبی کے ماننے والے اس بستی سے نکل جاتے ہیں، تو وہاں عذاب آ جاتا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے نہیں آتا۔ تو دھیان رکھنا، اگر ان 3 دنوں میں یونس یہاں سے نکل گئے تو یہ یقیناً پھر عذاب آئے گا۔ یہ میسج آ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، کسی ایک کو نہیں آ رہی ہے، باقی کو بھی نہیں آ رہی۔ بٹی صاحب ذرا کنفرم کریں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، مجھے تو آواز آ رہی ہے، تو میرے خیال سے آ رہی جی ہوگی سب ٹھیک ہے، کو۔ تو جس کو نہیں آواز آ رہی وہ اپنے سسٹم کو چیک کریں پلیز۔ یہ میاں ریاض صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، ہمیں آواز آ رہی ہے جی جزاکم اللہ خیر۔ تو جن کو نہیں آ رہی تو وہ اپنے سسٹم کو چیک کریں پلیز، تو باقی کو آواز آ رہی۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو ہے نا، ان کا خیال رکھو، اگر تو یہ 3 دن کے اندر اندر کہیں نکلے تو پھر سمجھو کہ عذاب آیا کیا آیا۔ تو انہوں نے یونس علیہ السلام کا پہرا دینا شروع کر دیا۔ اب تیسرا دن جب ہوا تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں بچ سکتے۔ دور سے انہوں نے بادل آتا دیکھا، پہلے بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب قوموں پر عذاب آتا تھا اس طرح بادل کی صورت میں، تو وہ خوش ہوتے تھے، وہ تو کہتے تھے وہ دیکھو جی بارش آ رہی ہے، موسم اچھا ہو جائے گا، ہوا ٹھنڈی آنا شروع ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جب وہ آتے تھے بادل تو اس میں سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب برستا تھا، پتھر برستے تھے، آگ برستی تھی، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، عذاب آتا تھا ان پر۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے دور سے جب بادل آتا دیکھا نا، انہوں نے اس کا اور کوئی مطلب نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ یہ 100% عذاب ہے۔ انہوں نے جناب اعلان کرنے شروع کر دیے، چیخو پکار شروع کر دی، باہر نکلو، بچوں کو، عورتوں کو، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، سب گاؤں سے باہر، شہر سے باہر، جہاں جہاں جگہ ملتی ہے اکٹھے ہو جاؤ۔ آہو زاری شروع کر دی، چیخو پکار شروع کر دی، رونا دھونا، توبہ شروع، استغفار شروع کر دی، اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی، اور سچے دل سے کر رہے تھے، یقین تھا ان کو کہ عذاب آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابھی پہنچا نہیں تھا، دیکھیں اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی عذاب ان کے شہر میں پہنچا نہیں تھا، ان کو آتا نظر آیا، انہوں نے اس کا کوئی اور مطلب نہیں لیا، تو توبہ شروع کر دی، استغفار شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے ادھر سے ہی اس عذاب کو روک دیا۔ تو یہ ہے جو بات اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی قوم کو جب عذاب آ جاتا ہے پھر وہ ایمان لائیں تو کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں یونس علیہ السلام کی قوم سے ہم نے عذاب کو ٹال دیا تھا، اور اس کی بھی میں نے تفصیل آپ کو بتا دی۔ یہ یونس علیہ السلام کا جو علاقہ ہے، نینوا ان کی بستی کا نام تھا، عراق کے اندر، یہ عراق اور اردن کا جو ایریا ہے یہ تھا ایریا یونس علیہ السلام کا۔ تو قرآن کے مطابق 1,00,000 سے زیادہ آبادی تھی ان کی، اور یہ 800 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، یونس علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، اور 60 میل تقریباً جو ہے نا ان کا ایریا تھا، جس میں ان کا وہ نینوا شہر جو ہے نا وہ اس کی جو حدود ہیں، اس کی جو باؤنڈریز ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے ان کے عذاب کو ٹال دیا. تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر. میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے بھی چاروں طرف بہت سی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. کچھ مدھم ہیں، کچھ کلیئر ہیں، کچھ ویری کلیئر ہیں، لیکن ہم نے کان بھی بند کیے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں. بہت سی نشانیاں نظر آتی ہیں. اللہ رب العالمین میسیجز بھیجتے ہیں، یہ پیغامات ہوتے ہیں، یہ سندیسے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، میں پچھلے دن یہاں ایک جنازہ تھا، اس پہ بھی میں بات کر رہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو کینسر ہو گیا، فلاں کے گردے فیل ہو گئے تھے، فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کینسر ہو سکتا ہے، اس کے گردے خراب ہو سکتے ہیں، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تو یار آپ لوہے کے بنے ہوئے ہیں، یا آپ کی باڈیاں پتھر کی بنی ہوئی ہیں، یا میں اور آپ کوئی ایسی مٹیریل کے بنے ہوئے کہ نہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، نہ ہمارے گردے فیل ہو سکتے ہیں، نہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ہم نے کوئی لکھوا کے لائے ہوئے ہیں. اگر ابھی تک نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. یہ چاروں طرف نشانیاں ہیں، ان سے سبق لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو وارث ہے، کانسپریسی تھیوریز ہر چیز کے بارے میں ہوتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کانسپریسی تھیوریز ہر چیز کے بارے میں ہوتی ہیں. کوئی کہتے ہیں یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے. یہ ہر چیز کے بارے میں ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں ہے، اللہ کے بارے میں ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے، اسلام کے بارے میں ہے، ہر چیز کے بارے میں ہوتی ہے. ان کو چھوڑ دیں. دیکھنا یہ ہے کیا یہ اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں. یہ آئے روز جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، جو سیلاب آ جاتے ہیں، یہ جنگلوں کو آگے لگ جاتی ہیں، یہ لاوے نکل رہے ہیں ہر طرف، یہ اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں. لیکن ہم نہ توبہ کر رہے ہیں، نہ ہمارے دل کو ڈر لگ رہا ہے، نہ خوف پیدا ہوتا ہے، یا نہ نشانیوں سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین یہ نشانیاں ہمیں دکھا رہے ہیں. اگلی بات، آگے بڑھتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. یہ اللہ نے اپنی پالیسی بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی ہے. یہاں بھی اگین وہی جو ہے نا وہ قاعدہ ہے یہاں پر بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مخاطب فرمائیں گے، لیکن بات دوسروں کو اللہ سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے زبردستی منوانا ہوتا تو تمہاری کیا مجال ہے کہ تم نہ مانتے. تمہاری کیا مجال ہے اگر اللہ نے زبردستی منوانا ہوتا. نہ میں نے اپنا نبی بھیجا اس لیے کہ زبردستی منوائے، نہ میری یہ پالیسی ہے کہ میں زبردستی منواؤں. اگر زبردستی اللہ نے منوانا ہوتا تو کوئی نبی بھیجنے کی ضرورت تھی؟ کسی ایک نبی کی بھی ضرورت نہیں تھی. اگر زبردستی منوانا ہے، آپ دیکھیں نا باقی ساری مخلوقات کو اللہ زبردستی منوا رہے ہیں، تو جو اللہ نے ان کی نیچر بنا دی ہے وہ نیچر کے خلاف نہیں جا سکتے. ہماری بھی ایسے بنا دیتے. کبھی آپ نے سنا کوئی بکری گوشت کھاتی ہے، یا کوئی شیر گھاس کھاتا ہے، یا فرشتے اللہ کی نافرمانی کریں؟ اگر اللہ ایسے کرنا چاہتے ہوتے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا، کسی نبی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ نے اپنا پرنسپل بیان کیا، مخاطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، لیکن پیغام دوسروں کو دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر تیرا رب چاہتا، تیرے رب کی یہ پالیسی ہوتی کہ زبردستی منوانا ہے، تو پھر زمین میں جو کچھ ہیں، جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے مومن ہوتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ تو ایمان لے آتے لازمی، من فی الارض جو کوئی بھی زمین کے اندر ہیں، کلہم جمیعاً سارے کے سارے اکٹھے ہی، کوئی دیر نہ لگتی، وقفہ بھی نہ پڑتا. یہ بھی نہ ہوتا کہ یورپ والے آج مانیں گے، ایشیا والے کل مانیں گے، عرب والے پرسوں مانیں گے، ایسا بھی نہ ہوتا. ایک ہی دفعہ سب مان لیتے، کوئی انکار کرتا ہی نہ. لیکن اللہ کی یہ پالیسی نہیں ہے. پھر فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لائیں؟
کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان قبول کریں، مومن بن جائیں؟ بتانے کا مطلب یہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان سے بات کی جا رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرا نبی مجبور کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ زبردستی منوانے کے لیے میں نے بھیجا ہے؟ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے۔ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ایویڈنس پیش کرتے ہیں، لاجک دیتے ہیں، تمہیں موقع دیتے ہیں، اپنے عقل سے سمجھو اور سمجھ کر قبول کرو۔ زبردستی کرنی ہوتی تو پھر تو امتحان ہی ختم، پھر آزمائش کس بات کی؟ سب کچھ ختم۔ اب آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نفس، کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ وہ ایمان قبول کر لے سوائے اس کے کہ اللہ کی اجازت اس کو ہو، سوائے اللہ کے اذن کے۔ کوئی بھی ایمان قبول نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اذن کے۔ تو اذن کا کیا مطلب ہے؟ اذن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توفیق اس کو ملتی ہے، اور اللہ کی توفیق اس کی خواہش کے مطابق ملتی ہے۔ جو کچھ بھی ایمان قبول کرتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جب طلب پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو اذن دے دیتے ہیں۔ ویسے تو کوئی کفر بھی، دنیا میں کوئی کافر کفر بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں نہ کر سکتا، لیکن اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین دنیا میں فرماتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اللہ کا اذن کام کر رہا ہے، لیکن کرتے لوگ اپنے اختیار سے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے، اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ رب العالمین ان کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اللہ ان کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیا مطلب اس کا؟ جو ایمان قبول نہیں کرتے تو ان کے اوپر کفر کی گندگی، شرک کی گندگی، اخلاقیات کی گندگی، معاملات کی گندگی، اعمال کی گندگی، ان کی زندگی کے اندر گندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، آپ خود اندازہ کریں کہ جو انسان کسی کو بھی نہیں مانتا، اللہ کو جو نہیں نہ مانتا، کسی نہ کسی چیز کو مانتا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، کسی اور کو نہیں، کم سے کم سائنس کو تو مانتا ہے۔ یہ انسانی نیچر ہے، اس کا بلیف، اس کا ایمان کسی نہ کسی چیز پہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ پہ نہیں آئے گا اس کا ایمان تو پھر اس کی، اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر گندگی ڈال دی جاتی ہے۔ کوئی حدود نہیں ہوتی اس کے لیے، کوئی لمٹس نہیں ہوتی، نہ حلال حرام کی کوئی پہچان ہوتی ہے، نہ صحیح غلط کی کوئی پہچان ہوتی ہے، نہ رشتوں کی کوئی حدود ہوتی ہیں، نہ کوئی اخلاقی حدود ہوتی ہیں، نہ خواہشات کی کوئی حدود ہوتی ہیں۔ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل تو ہر چیز ایسے دنیا کے کسی کونے میں ہوتی ہے تو آپ کو سب کو پہلے پہنچ جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ جن کو ایمان کی روشنی میسر نہیں ہے، حقیقی ایمان کی، آج کل تو بہت سارے جرم ایسے ہیں جو سو کال مسلمان بھی کر رہے ہیں، بلکہ نان مسلم سے زیادہ بعض اوقات کر رہے ہیں، لیکن جن کے پاس حقیقی ایمان کی روشنی نہیں ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ بیٹی کا پتہ ہے، رشتوں کی کوئی پہچان نہیں ہے، خواہشات نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ کئی اس طرح کے واقعات آتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بہن بھائی کی فرق نہیں ہے، کوئی انسانی کوئی شان و شوکت نہیں ہے۔ انسان ایسے گندے کام کرتا ہے کہ جانور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ ان کے اوپر نجاستیں ڈال دیتا ہے، اللہ ان کے اندر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ یہ یعنی جتنی مرضی مثالیں آپ دے لیں، جو گندگی کی مثالیں ہیں وہ بے شمار ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلِ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض، ان سے کہو کہ آنکھیں کھول کے دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ ان کو آنکھیں کھول کے دیکھو، کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں؟ تم نشانیاں مانگتے ہو، کھول آنکھ فلک دیکھ، یہ وہ جس طرح شعر ہے، آنکھیں کھول کے آسمان کو دیکھو، اور آنکھیں کھول کے زمین کو دیکھو، آنکھیں کھول کے ہیونلی باڈیز کو، یہ جو سسٹم ہے پورا اس کو دیکھو، آسمان و زمین کے سسٹم کو۔ تم کہتے ہو نشانیاں دکھاؤ، اس سے بڑی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، کوئی فائدہ نہیں دیتی
کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، نشانیاں بھی اور ڈراوے اور دھمکیاں بھی ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لانے والے۔ یہ جو انذار ہے نا، ڈراوے، عذاب کی باتیں، خوف، پکڑ، اکاؤنٹیبلٹی، یہ سارے احساس کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس کے اندر احساس نہیں ہوتا تو اس کو یہ فائدہ نہیں ہوتا۔ جو مرضی نشانیاں دکھاؤ، جس طرح کی مرضی دھمکیاں دو، تو جس نے ماننا نہیں ہے ان کو فائدہ نہیں ہوتا، اور جن کے اندر احساس ہوتا ہے تو پھر یہ نذر اور ڈراوے جو ہیں اور یہ اللہ کی جو آیات ہیں ان کے دل بدل دیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چاہے آپ جتنی مرضی نشانیاں دکھائیں اور چاہے کتنے مرضی ڈراوے آپ ان کو سنائیں، جو ایمان نہیں رکھتے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اسی طرح کے عذاب کے دنوں کا جو ان پر آئے، جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا، کیا وہ عذاب کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں پر آئے تھے، کہ اس طرح کا عذاب ان پر بھی آئے پھر مانیں گے؟ کیا انتظار کر رہے ہیں ویسے ہی دنوں کا جیسے پہلے لوگوں پر وہ آئے تھے، سختی والے دن، عذاب والے دن، پکڑ والے دن، ان کا انتظار کر رہے ہو؟ اچھا، اگر ان کا انتظار کر رہے ہو، قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تو اے نبی ان سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، جس کا انتظار تم کر رہے ہو تم کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، پھر دیکھتے ہیں انجام کس کا ہوتا ہے، پھر اینڈ کیسا ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اگر تم اسی کا انتظار کرنا چاہتے ہو تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو نجات دیتے ہیں اور ان سب کو نجات دیتے ہیں جو ان پر ایمان لائے، اپنے نبیوں کو بھی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی ہم بچا لیتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں رسولوں کو بھی اور رسولوں پر ایمان لانے والوں کو ہم بچا لیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کذالک، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، یہی ہمارا طریقہ ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو پھر ہم بچا لیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو پھر ہم کرش کر دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں حقاً علینا ننجی المؤمنین، اور یہ ہمارے ذمے ہے، حقاً علینا، یہ ہمارے اوپر ہے، لازمی ہے ہمارے اوپر، یہ ہم نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم مومنوں کو نجات دلائیں اور ہم مومنوں کو بچائیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے خود اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، یہ مجھ پہ فرض ہے، میری ذمہ داری ہے، حقاً علینا، یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم نجات دیں، ہم نے ذمہ لیا ہوا ہے کہ ہم نجات دیں ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ آج کا رکوع تھا، آج کا سبق۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ یونس کمپلیٹ ہوگی اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔